الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. گزشتہ جمعے کی گفتگو یقیناً آپ کو یاد ہے کہ غیبت کے بارے میں تھی. غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو عام ہے، اور جو گناہ عام ہو پھر آدمی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر ایک کر رہا ہے، ہر مجلس میں ہو رہا ہے. مذہبی لوگ کیا جنہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ان کی مجلسوں میں بھی غیبت ہوتی ہے. گناہ بڑا زبردست ہے. حدیث پاک بھی صرف نہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے. ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کا کیا معنی ہے؟ کسی کی پس پشت اس کی برائی بیان کرنا. ایک چھوٹا سا لفظ ہی کہہ دیا نا، وہ بھی پہاڑ سے بڑا ہے. کسی کا ذکر ہو رہا ہے، کہہ دیا بڑا خبیث ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا چبل ہے. ہماری پنجابی میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے. یہ کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن چونکہ یہ غیبت بن گئی، یہ پہاڑ سے بڑا گناہ بن گیا. میں کہا کرتا ہوں کہ نیکی ضرور کرنی چاہیے. آدمی نیک تب بنتا ہے کہ اچھے عمل ہوں. اللہ پاک اسی کو پسند کرتا ہے جس کے نیک عمل ہیں. نیکی ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا. یہ بات میری یاد رکھنا. نیکی ضرور کریں، لیکن پہلے گناہوں سے بچیں. گناہ کیسے ہے؟ جیسے کسی برتن میں آپ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے سوراخ کر دیا. اب جو کچھ ڈالیں گے وہ اس میں محفوظ نہیں رہے گا. وہ تو سمجھے میں حج کر کے آ گیا، میں عمرہ کر
کچھ لکھا ہے. بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. سنا ہے آپ نے علماء کرام سے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے تیری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آواز بلند ہو گئی تو اللہ پاک فرماتا ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے جتنے اعمال تھے اچھے میں نے ضائع کر دیے. صرف آواز ہی بلند نہیں ہے نا، کسی کو قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، آواز ہی تو بلند ہے. لیکن عرش والے نے چونکہ قانون بنا کر بھیجا ہے. سمجھنے والی بات ہے، ہر ملک کا بادشاہ اپنے دربار کے قانون خود بناتا ہے. فرعون نے اپنے دربار کا قانون کیا بنایا کہ جو میرے دربار میں سونے کے کنگن پہن کر آئے، یہ اس نے اپنے دربار کا ایک قانون خود بنایا. نمرود نے بھی قانون بنایا. ہمارے ہندوستان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہتے ذرا جھک کر سجدہ کر کے آؤ میرے سامنے. ہر بادشاہ اپنے دربار کا قانون خود بناتا ہے، اپنے تخت کا، اپنے تاج کی حفاظت خود کرتا ہے. ایک بے تاج بادشاہ ہے جس کے دربار کا قانون رب العالمین بنا رہا ہے. اور تیرا میرا نبی پشت زمین پر بیٹھ جاتا ہے، دری نہیں، چٹائی نہیں، قالین نہیں، بچھونا نہیں، میرا نبی بیٹھ گیا. اس لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. رب فرماتا ہے اسی خاک سے ہم نے تجھے بنایا، اسی خاک پہ لوٹائیں گے، اسی خاک سے اٹھائیں گے. ہاں یاد رکھ موسس فقیر کی بات، جو خاک نشین ہوتا ہے وہ عرش نشین ہوتا ہے. جو عاجزی کی انتہا کر کے دکھاتا ہے رب اس کی عظمت کی انتہا کر کے دکھاتا ہے. میرے حبیب تو خاک پر بیٹھتا تھا، نہیں افلاک تیرا انتظار کر رہے ہیں، عرش تیرے قدم چھوئیں گے، لامکان میں تجھے استقبال کروں گا. سبحان اللہ. ایسا نبی کسی امت کو ملا ہے؟ قدر کرو ایسے نبی کی. رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے اپنے رسول کو. یہ رسول نہیں، رسول عظیم ہے. یہ نبی نہیں، یہ نبی کریم ہے. یہ شفیع ہے. میرا نبی شفیع ہے، شفاعت کرنے والا ہے. اس کی اتنی شانیں ہیں، اتنی سورج کی کرنیں نہیں ہیں، اتنے ریگستانوں کے ذرے نہیں ہیں، اتنے پانیوں کے قطرے نہیں ہیں، اتنے مخلوق کے بدن پر بال نہیں ہیں، اتنے مخلوق سانس نہیں لیتی. اتنی شان ہے میرے نبی. ہم عاجز ہیں، ہم شان بیان نہیں کر سکتے، لیکن نبی کی شان بہت زیادہ ہے. ہاں قرآن پڑھ کر دیکھ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی تجھے بلند کرنا تو الگ بات ہے، تیرے ذکر کو ہی ہم نے بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں غیبت سے بچو، اس فقیر کی بات مان لیا کرو. میرے ایک مرید ہے، میں نے اسے کہا خط بنوا لے، اسے نہیں بنوایا. مرید ہے، باغی ہے، سرکش ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، پیر کی کیا مانے گا؟ پیر کی کیا حیثیت ہے؟ مانو اللہ کو ماننے والے پسند ہے، نہ ماننے والے پسند نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ہم نفس کی پوجا کر رہے ہیں، کل قیامت کو علیحدہ مزوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے رب کی بھی مانو، رب کے رسول کی بھی مانو، ماں باپ کی مانو، بڑے بھائی کی مانو، استاد کی مانو، پیر و مرشد کی مانو. ہم تو ماننے والے ہیں نا، ہم ماننے والے ہیں. میں کسی زمانے میں کراکولی ٹوپی پہنا کرتا تھا، پورا مولوی تھا. اب کچھ بھی نہیں. یہی آ کے بازار کی مسجد جامع چوک پاکستان میں خطیب تھا. 70 71 72 73 کی بات ہے. 69 میں آیا ہوں میں آپ کے شہر میں. کراکولی ٹوپی پہنا کرتا تھا. جناب کہ یہ قائد اعظم کی ٹوپی ہے. قائد اعظم پہلے کانگریس میں رہا ہے، پھر مسلم لیگ میں آیا.
نقصان ہے. کیا نقصان ہے؟ جو دنیا دار کمینے دیکھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہاں تو قدم چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، یہ تو عبادت ہو رہی ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے. ہمیں الٹا نقصان ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہم ہاتھ پاؤں چومانے کے حق میں نہیں ہیں، اگرچہ جائز ہے چومنے. جن کے پاؤں چومنے کے قابل تھے وہ چلے گئے. عقیدت کی بات کروں، میں نے وہ قدم دیکھے ہیں، میں کہا کرتا ہوں میرے چہرے سے وہ بہترین تھے، میرے سر سے وہ افضل تھے ان کے قدم. کیوں؟ جہاں وہ قدم جاتا تھا رب کی برکتیں جاتی تھی، جہاں قدم جاتا تھا رب کی رحمتیں جاتی تھی. قدم تیرے بچ برکت ساری، قدم تیرے سے برکت ساری. وہ مکے میں رہا، مکہ افضل، مدینے میں آیا مدینہ افضل، ہرا میں گیا ہرا توجہ کے قابل، سور میں گیا سور پر لوگ جا رہے ہیں، طائف میں گیا طائف میں جا رہے ہیں، قبا میں گیا قبا جا رہے ہیں، احد گیا احد جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی کی آج سے صدیوں پہلے جن راہوں سے گزر گیا، قیامت تک وہ راہ آل محبت کی توجہ کا مرکز بنی رہے گا. سبحان اللہ. پاک نے کیا فرمایا؟ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ بیتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ اللہ پاک کا کیا پیارا انداز ہے، بات سمجھانے کا انداز پہ رب سے بہتر کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند ہے. مردار کھانے والے اور ہیں. تو گویا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک سنو، اس کی وضاحت میرے نبی پاک نے فرمائی. حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، زور کی پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی. آپ فرماتے مجھے اچھی طرح یاد نہیں زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. دو آدمیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحابی ہیں نا. جب نماز ہوگی، اچھا ان دونوں نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ روزہ فرضی تو نہیں ہے، فرضی تو سارے روزہ دار ہوتے ہیں. نماز پڑھی حضور کے ساتھ زور کی یا عصر کی، اور روزے دار تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دو سے فرمایا اعیدوا وضوءکما والصلاۃکما، تم دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو، اور روزہ رکھا ہوا ہے اسے پورا کرو، لیکن اس کی بات میں قضا دینا. یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ تمہارا وضو ہے، نہ تمہاری نماز ہے، نہ تمہارا روزہ ہے، دوبارہ نماز پڑھو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلہ تو سمجھائے. آپ نے فرمایا تم نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے. سن رہے ہیں مسئلہ؟ تم نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے. غیبت کرنے والے کا نہ وضو ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے. اس لیے حضور نے دیا حکم کہ دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ روزہ رکھو. اس سے میں ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہوں، حدیث مجھے موقع دے رہی ہے. وہ ہر ایک نہیں کرے گا. ان دو صحابیوں نے حضور کے سامنے تو کسی کی غیبت کی نہیں نا. حضور کے سامنے غیبت کرتے تو حضور منع فرما دیتے غیبت نہ کر. معلوم ہوا انہوں نے اپنے مقام پر کہیں بیٹھ کر کبھی غیبت کی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے ہر امتی کے ہر عمل پر میری نظر ہوتی ہے.
فَإِنْ قَتَلْتُمْ فُلَانًا فُلَانًا، اور یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے کہ کس کی غیبت کی ہے. فَإِنْ قَتَلْتُمْ فُلَانًا، تم نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے، گویا تم نے اس کا گوشت کھایا ہے. ایک روایت آتی ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور جب دوپہر ہوئی تو مشکل بن کے روزہ پورا کرنا. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم روزہ افطار کر دیں، اس کے بدلے پھر رکھیں گی. اب روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، گرمی بڑی شدت کی ہے. صحابہ اکثر نفلی روزے رکھا کرتے تھے. آپ کے بعد جب وہ آدمی آیا حضور نے فرمایا دونوں عورتوں کو بلا کر لا. سبحان اللہ. آگے حضور نے ایک پیالہ دیا، ایک سری کا ہاتھ میں کہہ کر دوسری سے تم بھی کہہ کر. اور دونوں عورتوں نے قے کی تو میدے میں جو ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے، تو گوشت کے ٹکڑے نکلے. سبحان اللہ، میرے رسول کی شان ہے. مسئلہ بتا دیتے، بات ختم تھی. یہ کیا تجربہ ہو رہا ہے کہ پیالہ منگاؤ قے کرو، اس کا تعلق مسائل کے ساتھ تو نہیں ہے. دونوں کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. میرے نبی نے فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی ہے، تمہارا روزہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ نفرت پیدا ہو رہی ہے غیبت سے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنو تو انشاءاللہ نفرت پیدا ہو جائے گی. ابو سعید خدری فرماتے ہیں اور حضرت جابر، دو صحابی ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں. ایک ابو سعید ہے، ایک حضرت جابر ہے رضی اللہ عنہما. فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ برا ہے غیبت کرنا. صحابہ کرام نے مجھے یاد سنا، یہ تو آپ ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، کہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. کیسے یہ بڑا گناہ ہے غیبت؟ فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ ندامت ایمان ہے آخر تو وہ توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو غیبت کرنے والا ہے وہ کبھی غیبت کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، نہ نادم ہوتا ہے نہ توبہ کرتا ہے. سب کے مسئلہ جس کے سامنے غیبت کی جائے وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے. ہاں وہ اس آدمی کی تعریف کرے جس کی یہ غیبت کر رہا ہے، اس کا ہم نشین مجلسی جس کی غیبت کر رہا ہے، یہ اس کی تعریف کرے. نہیں بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، پھر یہ بچ گیا، اسے پھر گناہ نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، میں اللہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے دور رکھوں گا. ادھر انعام بانٹے جا رہے ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں. کتنا فرق ہے. رب انعام دینا چاہتا ہے، ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک اور حدیث کی سبحان اللہ سبحان اللہ. جس مسلمان کی غیبت کسی نے کی اور دوسرے سننے والے نے اس کی مدد کی تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کی دنیا میں بھی مدد کروں گا، آخرت میں بھی مدد کروں گا. اگر اس نے اپنے بھائی کی مسلمان کی مدد نہ کی تو اللہ پاک فرماتا ہے نہ دنیا میں مدد کروں گا نہ آخرت کو مدد کروں گا. سبحان اللہ. اگر غیبت کر بیٹھا ہے تو کفارہ کیا ہے غیبت کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہے اللہ مغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اس کو بھی بخش دے. یہ غیبت کا کفارہ ہے. ہم خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایسی کتاب میں جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے اور وہ لکھنے والے حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا. یہ نام اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے. ان
سید الطائفہ کا خطاب دیا ہے. سید الطائفہ کا کیا ماننا ہے؟ یہ سب ولیوں کے سردار ہیں. انہیں اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ ان کے پیر و مرشد نے. اور پیر و مرشد ان کے اپنے سگے ماموں ہیں. ان سے کسی نے ایک دن مسئلہ پوچھا کہ تصوف و طریقت کا مسئلہ کیا مرید اپنے پیر سے بھی مدارج میں، روحانی مدارج میں پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں پڑھ سکتا ہے، جس طرح میرا یہ مرید جنید بغدادی مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے. کتنی صاف ہوئی ہے، کتنی حق کی بیانی ہے کہ اپنے مرید کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا. سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جنازہ تھا، میں اس کی شرکت کے لیے گیا تو بغداد کے بہت سے لوگ ہر قسم کے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے وہاں جنازے کے انتظار میں بیٹھے تھے. میں نے دیکھا کہ درویش ہے، درویش شادہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان جو بھیک مانگ رہا ہے اگر محنت کرتا تو اس سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی. یہ میرے دل میں خیال ہے، زبان سے میں نہیں کہا ہے. اور دل کے خیالات پر رب گرفت نہیں کرتا جب تک زبان پر بات نہ آئے. جیسے رشتے سے آتے رہتے ہیں، شیطان ڈالتا رہتا ہے دل میں کچھ نہ کچھ، اس پر کوئی معاوضہ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آدمی کی وسعت سے یہ چیز باہر ہے، اس پر معاوضہ نہیں. ترجمہ اس واسطے ہوا کہ یہ لباس پرویشانہ، کام دنیا دارانہ، یہ مسئلہ بھی سمجھو. جیسا آدمی ہو ایسا لباس پہنے. اندر جہالت ہے، لباس عالمانہ پہن کر کے آگے. اندر درویشی نہیں، پیری نہیں، فقیری نہیں. لباس فقیروں والا، درویشوں والا، پیروں والا شکل کیوں بنائی ہے؟ اور پنجابی کے ایک مصرع ہے، کہتے ہیں کوڑ دی فقیری نالو چوری چنگی دے دیا. یہ جھوٹی فقیری، یہ تو عذاب الہی ہے، دنیا میں عذاب میں گرفتار ہے. فرماتے ہیں جنازہ ہم نے پڑھا، لوگ چلے گئے، میں بھی چلا گیا. شام ہوئی تو مصلی بچھایا. حضور محبوب الہی یاد آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ آج فرماتے ہیں دنیا والوں کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور ہماری صبح اس وقت ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. بڑا فرق ہے نا. جو شب بیدار لوگ ہیں انہیں اس وقت راحت ملتی ہے جب رات اپنی سیاہ زلفیں کائنات پر پھیلا دیتی ہے اور لوگ خواب خرگوش میں مست ہو کر، مدہوش ہو کر پڑے ہوتے ہیں. اللہ والے اس وقت مصلی بچھا کر تنہائی میں بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، روتے ہیں، رب خوش ہوتا ہے، گریہ زاری کرتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے آپ تجھے کیا چاہیے؟ مان دینے کے لیے تیار ہے. اور رات کو اپنے رب سے لیتے ہیں سودا سارا، جن کو پھر مریدوں میں بانٹتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی اس گلشن کی بھی سیر کر کے دیکھو تو صحیح. مسلم بازار میں جاتے ہو، دکانوں پر سودے بیچتے ہو، کبھی ادھر بھی آ کر دیکھو نا. خدا کی قسم کھا کر تو بن مانگے رب دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ دامن میں سماتا ہی نہیں ہے، اور دے کر احسان بھی نہیں جتاتا. سبحان اللہ. دے کر احسان بھی نہیں جتاتا، پھر کبھی یاد بھی نہیں کراتا، بلکہ کہتا ہے جتنا دیا ہے اور دینے کے لیے تیار ہوں، آجا مانگنے کا ڈھنگ سیکھ کے آ. سبحان اللہ. فرماتے آج رات ساری عبادت کی لذت غیر
گریہ تاری ہوتا تھا، چشم خوش اور نفل پڑھنے کو، ذکر اذکار کو اب طبیعت نہیں آمادہ ہو رہی، بوجھ آ گیا، بوجھ آ گیا۔ سبحان اللہ، پڑھا رہا ہے، رب سے معافی مانگی، غلطی ہو گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، کیا دیکھتا؟ دسترخوان بچھایا گیا ہے، اور اس نوجوان کو جس کے متعلق میں نے سوچا تھا کہ یہ بھیک نہ مانگے، اس کو دسترخوان پر لا کر بٹھایا گیا۔ مجھے کہا تم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا، کسی کی غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مجھے کہا اللہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھا۔ میں نے کہا میں نے زبان سے تو نہیں نہ کہا، دل میں خیال آیا، تو یہ غیبت نہیں بنتی۔ وہ مجھے کہتے ہیں تیرے جیسے آدمی کا دل کا خیال بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیرے جیسے آدمی کا خیال بھی کیوں آیا ہے؟ رب کو تو خیال کبھی پتا ہے نا۔ ہم 1000 مرتبہ بایاں قدم مسجد کے اندر رکھیں، رکھنا دائرہ چاہیے، غلطی کریں کوئی جھٹکے گا نہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے 1 مرتبہ قدم رکھا ہے، رب نے کہا تو بیل ہے، ٹھکا ہے، تجھے میرے گھر میں آنے کا ڈھنگ ہی نہیں جانتا۔ کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے جہاد میں کچھ مسلمان شریک نہیں ہوئے، 3 سے صحابی، کچھ منافقین تھے وہ بھی شامل نہیں ہوئے۔ جب منافق آ کر عرض کرتے تھے یہ کام تھا کہ یہ مجبوری تھی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرا منافق آ گئے تھے، میں جہاد میں اس وجہ سے نہیں شریک ہو سکا جی، میرے گھر میں یہ پرابلم تھا، ٹھیک ہے جاؤ۔ جب وہ سچے صحابی آئے نا، کعب بن مالک نبی پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کے پاس ہوتا تو جھوٹ بول کر جان چھڑا لیتا، یہ شاعر تھے، یہ ادیب تھے، نازک خیال، لیکن میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں، یہاں جھوٹ نہیں چل سکتا، میں کہہ دوں گا عرش والا پردے اٹھا دے گا، جھوٹ بولا ہے، اس لیے میں سچی بات کرتا ہوں یا رسول اللہ، کوئی عذر نہیں تھا بس نہیں شریک ہو سکا۔ میرے نبی نے فرمایا چل اٹھ جا، تیرا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ 50 دن تک حضور نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، بڑا طویل واقعہ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں سننے پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت اس واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ حوالے کے طور پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، گانے کی اور بات ہوتی ہے، اپنے کی اور بات ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شبلی، اللہ اکبر، شیخ شبلی جنید کے پائے کے بزرگ، حضرت منصور کو جب سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے تو لوگوں نے پتھر مارے، درد نہیں ہوا، شبلی نے پھول مارا، اٹھ گئی۔ یہ کیا کیا شبلی کو نے؟ شبلی نے کہا وہ پتھر مار رہے ہیں تو تو سی نہیں کرتا، میں پھول مارتا ہوں، سی کرتا ہے، فرمایا وہ بیگانے ہیں تو اپنا ہے، وہ میرے راز کو نہیں سمجھ سکتے، تو سمجھتا ہے، یہ پھول بھی میرے لیے پہاڑ سے بڑا ہے۔ اپنے کی اور بات ہے، بیگانے کی اور بات ہے۔ میں روبرو کسی کو نہیں کہتا خط بنوا، صرف اس کو کہتا ہوں جس نے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ ویسے مسئلے کے طور پر میں سب کو کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس نے کہا ہے میں تیرا ہوں، میں نے کہا تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں، اب چل میرے نبی کے راستے پر، ورنہ تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ کیا کہا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ شرط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال رب کائنات کی ترجمانی کر رہا ہے، رب فرماتا ہے میرے نبی سے وفاداری کرو، میں دونوں جہاں تجھے بخش دوں گا۔ چل روزہ زندگی ہے، چہرے پر خاک پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ باپ مر جائے بیٹا خاک ڈالتا ہے، بیٹا مر جائے باپ خاک ڈالتا ہے، بھائی مر جائے بھائی خاک ڈالتا ہے۔ بیوی بڑی پیاری ہے، گھر میں جو صبح کر بیٹھی ہے، آگے قبر تک بھی نہیں جا سکتی، نیچے جانا تو مشکل کام ہے۔ ان سے رابطہ کرو، قبر میں جائے گا تو تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔
کاش تو مجھے سمجھتے، کاش میرے خلوص کی قدر کرتے۔ مجھے اپنے سامعین سے کوئی شکوہ بھی ہے، نیکی کی بات کروں، قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کروں، اخلاص کے ساتھ کروں، بے لوث ہو کر کروں، کوئی طمع لالچ نہیں ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور فائدہ بھی آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اگر آپ نے داڑھی رکھ لی مجھے کیا انعام ملے گا؟ میرے تو کہنے پر ہی میرا نبی راضی ہو گیا نا۔ میں نے جب نیکی کی بات کہہ دی میرا نبی راضی، میرا اللہ راضی، آج میرے دین کی بات تو نے پہنچا دی ہے، الحمدللہ میں فارغ ہو گیا۔ اور کون بھی جنید بغدادی کی اپنی ضد لگا لے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، رب اگاتا ہے تو کاٹتا رہے، وہ کاٹتا رہے گا تو کاٹتا رہے۔ کتنے نفلوں کا ثواب روزانہ پاتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح؟ جو داڑھی مڑاتا ہے روزانہ کتنے نفلوں کا ثواب پاتا ہے؟ روزانہ صبح نبی کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ پاک کو بھی تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ والذین، اے سن لو، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دنیا کے کھیل بہانے ختم، نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیر، سب ختم، خاک کے نیچے گئے۔ میں صدر ایوب کی قبر پر گیا ہزارے، دیکھا پڑا ہے 1200 تنخواہ پر ایک وہاں پہلے دار بیٹھا ہے، بس گیٹ بند کر چھوڑتا ہے، کھول چھوڑتا ہے، کہتے ہیں جی مجھے 1200 تنخواہ ملتی ہے اور روٹی بھی میں گھر سے کھا کر آتا ہوں۔ نہ مسجد ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے۔ کوئی آدمی درویشوں کی قبروں پر جاتے ہو نا، ماشاءاللہ وضو کا انتظام، طہارت خانے، مسجدیں، اللہ کا ذکر، قرآن خوانی، دعائیں، نوافل، سجدے، اللہ والے زندگی بھی سجدے کر رہے ہیں، قیامت تک ان کی قبروں پر آنے والے بھی سجدے کریں گے۔ شرک نہیں ہے، یاد رکھ، یہ تعصب چھوڑ دے، شرک نہیں ہے۔ قبر پر جانے والے اسلام کا پیغام لینے والے ان لوگوں سے دین کا پیغام لیتے ہیں جنہوں نے رب کے دین کو پھیلایا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ جتنے مشہور مزارات ہیں ان میں جو مدفون ہے ان کی یہ خدمات ہے۔ آج مزارات کو گرانے کی باتیں کرتے ہو، آج تم جوان ہو گئے نا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ تیرے پاس جو کلمہ ہے، قرآن ہے، نماز ہے، جو کچھ بھی ہے ان پاک لوگوں کا عطیہ تحفہ ہے۔ اللہ محمد کا یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ یہ حضرت بابا فرید کے سے مبارک لے رہے ہو، بابا فرید نے کتنے قبیلے مسلمان کیے۔ خواجہ اجمیر جسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، آج کا ملا کہتا ہے غریب نواز صرف اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ کی یہ مشہور کرامت ہے، جو ہندو آتا تھا آپ کے دربار میں، جب آپ کے رخ زیبا پر نظر ڈالتا پڑتا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ مسجد آباد کی مدرسے بنے، علماء آئے، کتابیں بنی، یعنی قرآن کا درس قائم ہوا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، سجدے آئے، گھر گھر قرآن پڑھا جاتا۔ یہ کون کر گیا؟ اہل اللہ ولی کر گئے، ولی کر گئے، ولی کر گئے۔ میرا یہ سوال ہمیشہ قائم رہے گا، مجھے ان مولویوں سے جواب چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے 150 سال ہوا ہے، صرف 150 سال۔ تیرے بنے صدیق میں 150 سال سے کلمہ نہیں آیا، کلمہ صدیوں پہلے سے۔ یہ کون کلمہ لایا ہے؟ قرآن کون لایا ہے؟ اسلام کون لایا ہے؟ یہ میرا سوال ہمیشہ قائم رہے گا، مجھے کوئی جواب چاہیے، مجھے کوئی جواب دے۔ لاہور میں، بدایوں میں، ملتان میں، اچ شریف میں، دہلی میں، یہ بڑے شہر ہیں بزرگوں کے مرکز، ان میں کوئی ایسا مولوی تمہارا تھا جس نے دین پھیلایا ہے، جو رفع یدین کرتا ہو، آمین بالجہد کرتا ہو؟ بتاؤ مجھے، پوچھ کر بتا رہا ہوں۔ اور سنیو، کوئی نسخہ میرا استعمال کیا کرو، پوچھو لوگوں سے، تمہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تمہیں دباتے رہتے ہیں، تم بھی ان سے پوچھو کہ اسلام کون لایا ہے اس خطے میں؟ جتنے بادشاہ گزرے ہیں سارے
یہ بڑی دیگ ہے، 170 من کی، وہ چھوٹی دیگ ہے۔ یہاں کسی صدر مملکت کے گھر میں بھی ایسا کوئی دیگچہ ہے جو غریبوں کے لیے پکتا ہو؟ تو پھر کہنا چاہیے وہ خواجہ غریب نواز ہے نا۔ 150 من کی دیگ پکتی ہے اور لوٹائی جاتی ہے۔ اور علاؤالدین خلجی، قطب الدین، جلال الدین، دہلی کے بادشاہ محبوب اللہ نصاب الدین اولیاء کے نیاز مند، یہ بڑی ایک خوبصورت داستان ہے، کبھی پھر چھیڑوں گا انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس بر صغیر کے جتنے بادشاہ گزرے سب مسلمان، کوئی نفع دین کرنے والا نہیں تھا، سب درباروں پر جانے والے۔ میرا خیال ہے تمہیں اس ملک کو چھوڑنا چاہیے، یہ ملک اصولیوں کا ہے، جدھر جاؤ دربار، جدھر جاؤ مزار، اور تجھے اچھے نہیں لگتے چل ہندوستان، جی چل جاپان، اور چائنا چلا جا، تجارت کر، چھوڑ ہمارا ملک، پاک کر اس کو۔ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، ہم کسی ولی کو قابل عبادت نہیں سمجھتے، ولی تو پھر دور کی بات ہے، ہم سید المرسلین کو بھی عبادت کا سجدہ حرام نہیں شرک سمجھتے ہیں۔ تو نے ہمارا عقیدہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ولیوں کے دربار پر جو ہم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، دعا رب سے ہی کرتے ہیں۔ تم گواہ ہو، میں تمہیں یہی کہا کرتا ہوں نا، دعا رب سے ہی کرو۔ ہاں یہ کہو اللہ تیرا دوست ہے، تیری بندگی کی ہے، تیری یاد پہ زندگی گزاری ہے، تیرا من کر رہا ہے، تو نے اس پر کرم نوازی فرمائی، اس کے تو پہلے میری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ تو ہی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، مجھے بتا اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ اور پھر جو روحانی تحفے ملتے ہیں اس مولوی کو کہنا بیٹا تجھے تو خبر ہی نہیں کیا ملتا ہے، کیا دیتے ہیں کیا لیتے ہیں۔ اچھا بول لینا، اچھا مقرر ہو جانا، بڑا مدرسہ بنا لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ خواجہ ویس کرنی نے کتنے مدرسے بنائے ہیں، حضرت بلال نے کتنی تقریریں فرمائی ہیں، یہ کوئی کمال والی بات نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ تیرے روح کا تعلق ان کی روح کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اللہ حضرت جنید بغدادی کی بات ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میری جب تو رات کو مجھے کہا گیا اس سے معافی مانگ، تو نے اس کی غیبت کی ہے، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ضروری نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ میں نے یہ کہا ہے، اتنے کہہ دو بھائی مجھ سے تیری غیبت ہوگی، مجھے معاف کر دے، اس کو چاہیے معاف کر دے۔ حضرت جنید بغدادی صبح اٹھے، فرمایا اب میں جوان کو کہاں تلاش کروں، چلو میری ذمہ داری ہے، میں نے غلطی کی ہے، معاف کراتا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھومتے گھومتے پتہ تھا اس طرح کے جو لوگ درویش ہوتے ہیں یہ ویرانوں میں ملتے ہیں، یہ سڑک پر بورڈ لگا کے نہیں بیٹھتے، جی بابا جی کا ادھر دربار ہے، تیر کا نشان لگا دیا، وہ بابا جی نہیں ہے جو تیر کے نشان لگا کر منتظر بیٹھے تھے کوئی مرغ آئے پھنس جائے، نہیں، یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ جب خبر مل جاتی ہے حضرت بابا صاحب کو، جب پتہ چلا لوگوں کو، شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر چلے گئے۔ پاک وطن میں بابا نے ڈیرا اس لیے لگایا کہ اس شہر میں سارے ہندو تھے، کہا یہ سارے بیگانے ہیں، مجھے کوئی نہیں پہچانے گی، ہم بیٹھ جاتا ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ رب نے کہا تو جتنا چاہے چھپ لے، میں تجھے آشکار کر کے چھوڑوں گا، روح زمین میں خرید خرید ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی ہے بھائی ٹھنڈی ہوا، آئی ہے ٹھنڈی ہوا، لگا ہمارا بابا فرید اللہ۔
سنگ بابے میں کدارا سیدگاہ ساختم قبلہ ایمان دی جادو نگاہ ساختم برطرف سمو سراتو الوداع سیدہ سجود میں کشی خوبہ پرستی اس تو جاہ ساختم آیا چوکا پیار کا آیا چوکا محبت کا سبحان اللہ خواجہ جنید بغدادی جنیدی پتن سے بغداد یہ سب ہمارے ہیں یہ سب آج کی پیروں کو تم رہنے دو پہلا پرانی بات کرو نا داتا علی حجویری کس کے کون حسین سنجانی کس کے میاں میر صاحب کس کے غوث اعظم کس کے وہ تو غوث اعظم کا لفظ بھی پسند نہیں کرتے خواجہ جنید بغدادی کس کے بایزید بستانی کس کے مالک بن دینار کس کے حبیب اجمی کس کے اللہ اللہ میں کہاں کوئی شمار کروں خواجہ غریب نواز کس کے قطب الدین اختیار کاکی کس کے نظام الدین اولیاء کس کے اور کلیر والا بابا کیا ہے صابر پیا کس کا ہے الحمدللہ یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے تم چاہو جاپان کوئی شہر خالی نہیں پھر گجرات شاہ دولہ صاحب بیٹھے ہیں یہ کیا ہے یہ ڈی سی ہے حکومت کے ڈی سی بدلتے رہتے ہیں اللہ کے رسول کا ڈی سی جس دن سے ہے آج دن تک کوئی ہے نہیں پتہ نا اچھا حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں گھومتا پھرتا ڈھونڈتا تلاش کرتا میں اس دریا کے کنارے پہنچا جہاں لوگ سبزیاں دھوتے ہیں اور کچھ پتے گر جاتے ہیں وہ جوان وہاں پتے کھا رہا دیکھ رہے وہاں مل گیا میں نے کہا بڑا اچھا ہو گیا اس سے معافی لیتا ہوں جب میں قریب کے حضرت جنید بغدادی کی کنیت ہے ابو القاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم تھی ابو القاسم ہے اور کوثر کے بھی قاسم ہے تقسیم فرمایا حضرت جنید بغدادی پہنچے جب دیکھا تو وہ گرے بڑے سڑے گلے پتے کھا رہا ہے تو السلام علیکم کہا ملاقات پہلے نہیں ہوئی جانتے بھی نہیں نام بھی نہیں معلوم یہ بھی نہیں پتا یہ کون ہے کیوں آیا ہے وہ جوان کہتا ہے وعلیکم السلام آئندہ ایسا کرو گے غافر اللہ لنا ولکا اللہ مجھے بخشے تجھے بخشے آئندہ ایسا نہ کرنا میرے دوست مجھے بتا کر جانا واقعہ خواب کا ہے جنید بغدادی گھر میں ہے باہر سوئے ہوئے ہیں وہاں خواب آیا یہ جوان پتہ نہیں کہاں ہے اسی کیسے پتہ چل گیا یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے تیرا دوست جاپان میں ہے امریکہ میں ہے بہت دور ہے نا امریکہ یہاں سے تو ایک منٹ کے بات کر لیتا ہے تو نیٹ پر تم اسے دیکھ بھی لیتے ہو بتا دیتے ہو کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے بتا سکتے ہو اگر یہ مادی ذرائع اتنے کار آمد ہیں اور آج سائنس کی دنیا میں ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو روح تو سبحان اللہ اس دن وسائل کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے باقی آج یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ میں بتانا چاہتا تھا 2-3 نشستوں میں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے پس پشت کوئی اس کی کمزور بات زبان پر نہیں لانی چاہیے اگر آئی سمجھ لو تمہاری نیکیاں ادھر چلی گئی یہ بھی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی حاضر ہوگا اس کا نامہ اعمال کھولیں گے کوئی ایک نیکی نہیں عرض کرے گا مولا کریم میں نے تو بڑی نیکیاں کی تھی کدھر گئی فرمایا جس طرح تم نے نیکیاں کی تھی اسی طرح تم بانٹتا بھی رہا ہے وہ ختم ہو گئی یعنی جس کی غیبت کی کچھ ادھر چلی گئی دوسرے کی کچھ ادھر چلی گئی اور دوسری روایت اسی کے ساتھ لکھی ہوئی
شخص حاضر ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں بہت کثرت کے ساتھ نیکیاں ہوں گی. وہ دیکھے گا، عرض کرے گا مولا کریم یہ نیکی میں نے نہیں کی، یہ بھی میں نے نہیں کی، یہ بھی میں نے کی نہیں، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئی؟ اللہ کریم فرمائیں گے تو نے نہیں کی، لیکن ایک آدمی نے تیری غیبت کی ہے، یہ اس کی نیکیاں تیرے پاس آ گئی. تو یہ نیکیوں کو تقسیم کرنا، بانٹنا اور خود مفلس اور محتاج ہو جانا، یہ کوئی عقل مند باشعور آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. لہٰذا اس فقیر کا آج زیادہ سبق یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، اس سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کی بے حرمتی گستاخی نہ کریں، ہر ایک کا ادب اور احترام کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.